عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں سبھی بخیر و عافیت سے ہوں۔ عزیز طلبہ، آج ہم 12ویں جماعت کا لیسن نمبر 7 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیسن کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش رہے گی کہ آپ اپنی اپنی فارسی کی ٹیکسٹ بکس اور کاپی اور پین اپنے ساتھ رکھ لیں، تاکہ جو لیسن کے دوران مشکل الفاظ اور ان کے معنی سبق کے دوران آئیں گے، وہ ان کو آپ تحریر کر لیں، ان کے معنی وغیرہ۔ تو لیسن نمبر 7، سبق نمبر 7، ہمارا درس نمبر 7، واجہہ و جملہ، ووکیبلری اینڈ سینٹنسز، یعنی الفاظ اور جملے۔ بے طرف کہتے ہیں سمت کو، طرف کو۔ وارد شدن کے معنی ہیں داخل ہونا۔ یہ فارسی کا مصدر ہے اور اس کا مضارع ہے وارد شود۔ زنگ زدن، یہ بھی فارسی کا مصدر ہے۔ زنگ کہتے ہیں گھنٹی کو، اور زدن کے معنی ہو گیا مارنا یا بجانا۔ زنگ زدن ہو گیا گھنٹی بجانا۔ رہنمائی کردن، رہنمائی کردن ہو گیا کسی کی رہنمائی کرنا، کسی کو گائیڈ کرنا۔ صدا زدن، یہ بھی مصدر ہے اور اس کے معنی ہے آواز دینا، کسی کو بلانا۔ خوشامد گفتن، یہ بھی فارسی کا مصدر ہے اور اس کے معنی ہیں کسی کو خوش آمدید کہنا، کسی کا استقبال کرنا۔ خوشامد گوید، اس کا مضارع ہے۔ دستشوئی، واش بیسن یا جہاں پہ ہاتھ دھوئے جاتے ہیں اس جگہ کو کہا جاتا ہے۔ جیسے دست ہو گیا ہاتھ اور شوئی شستن سے ہے اور اس کے معنی ہیں دھونا۔ دستشوئی، جہاں پہ ہاتھ دھوئے جائیں۔ نشان دادین، یہ بھی مصدر ہے اور اس کے معنی ہے دکھانا۔ عوض کردن، اس کے معنی ہو گیا بدلنا، چینج کرنا یا تبدیل کرنا۔ انجام دادن، پائے تکمیل تک پہنچانا، ختم کرنا، پورا کرنا، یہ معنی اسی کے ہیں۔ تخت خواب، بستر کو یا بیڈ کو کہا جاتا ہے۔ حمام، باتھ روم۔ تو پہلے میں اس کو آہستہ آہستہ پڑھوں گا، آپ سنیں گے۔ خانه آقای منصور در شهر سرینگر است. اتومبیل برادرش جلوی خانه ایستاد. آقای منصور و آقای منظور و برادرش از اتومبیل پیاده شدند و به طرف در خانه رفتند. آقای منصور زنگ را زد و نوکرش در را باز کرد و ایشون در خانه وارد شدند. آقای منصور او را به اتاقی راهنمایی کرد و او وارد آن اتاق شد. خانم منصور هم به آقای منظور خوش آمد گفت و تخت خواب، حمام و دستشویی را به او نشان داد. نوکر چمدانهای
آقای منظور را آورد و در اتاق گذاشت. همه بیرون رفتند تا آقای منظور دست و صورت خود را بشوید و لباس خود را عوض کند. بعد از 1 ساعت آقای منظور کارهای خود را انجام داد و دوست خود را صدا زد. هر دو به اتاق پذیرایی رفتند و آنجا نشستند. تو پیارے بچوں، اب ہم اس کا ترجمہ کرنے جا رہے ہیں۔ دوبارہ آپ پیج نمبر 21 پر آ جائیں جو آپ کی اسکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے۔ خانه آقای منصور در شهر سرینگر است. جناب منصور کا گھر سرینگر شہر میں واقع ہے۔ اتومبیل برادرش جلوی خانه ایستاد. اتومبیل برادرش اس کے بھائی کی گاڑی کار جلوی خانه ایستاد، گھر کے سامنے کھڑی ہوئی، رکی۔ جلو کہتے ہیں سامنے کو، استادن کے معنی ہو گیا رکنا، کھڑا ہونا، ٹھہرنا۔ آقای منظور و برادرش از اتومبیل پیاده شدند. پیاده شدند وہ پیدل چلنے لگے۔ تو آقای منصور و آقای منظور، جناب منصور اور جناب منظور اور اس کا بھائی، از اتومبیل پیاده شدند گاڑی سے پیدل چلنے لگے، و به طرف در خانه رفتند اور گھر کے دروازے کی طرف چلے۔ آقای منصور زنگ را زد. جناب منصور نے گھنٹی بجائی۔ زنگ زدن گھنٹی بجانا، زنگ را زد اس کا مضارع ہے، گھنٹی بجائی۔ نوکرش در را باز کرد. ماضی چاہوں گا، یہ زد مضارع نہیں ہے، یہاں پہ صیغہ ماضی مطلق کے استعمال ہوا ہے۔ دوبارہ آپ دیکھ لیں، یہ آقای منصور زنگ را زد، جناب منصور نے گھنٹی بجائی، صیغہ ماضی مطلق کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ تو میں نے کہا ہے کہ مضارع، تو مضارع بھی اس کا یہی ہے، سیم ہے، زد بھی ہے اور زند بھی ہے، لیکن یہاں پہ صیغہ ماضی مطلق کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے، یہ یاد رکھیں۔ و نوکرش در را باز کرد، اور اس کے نوکر نے دروازہ کھولا۔ باز کردن کھولنا، باز کرد دروازہ کھولا۔ و ایشون در خانه وارد شدند. وارد شدن ہو گیا داخل ہونا، و ایشون اور وہ در خونه وارد شدند گھر میں داخل ہو گئے۔ آقای منصور او را به اتاقی رہنمائی کرد. جناب منصور نے اس کو ایک کمرہ دکھایا، و او وارد آن اتاق شد، اور وہ یعنی مہمان کمرے میں داخل ہو گیا۔ خانم منصور هم به آقای منظور خوش آمد گفت. منصور کی بیوی نے بھی، ہم کے معنی ہیں بھی، منصور کی بیوی نے بھی جناب منظور کا استقبال کیا یا اسے خوش آمدید کہا۔ و تخت خواب حمام و دستشویی را به او نشان داد، اور سونے تخت خواب اور بستر یا بیڈ، حمام باتھ روم، و دستشویی اور واش بیسن را به او نشان داد، اس کو دکھایا۔ نوکر چمدان های آقای منظور را آورد. نوکر نے جناب منظور کی اٹیچیاں لائی، و در اتاق گذاشت، گذاشتن کے معنی ہو گیا چھوڑنا، رکھنا۔ و در اتاق گذاشت،
اور کمرے میں چھوڑ دیں، کمرے میں رکھ دی۔ ہمیں بیرون رفتند، بیرون کے معنی ہو گیا باہر، ہمیں سب تمام، ہمیں بیرون رفتند وہ سارے باہر چلے گئے۔ جمع کا صیغہ ہے تا آغای منظور دست و صورت خود را بشوید۔ شوید مضارع ہے شستن کا، شستن کے معنی ہے دھونا، بشوید فعل امر ہے وہ دھوئے۔ تو اب دوبارہ دیکھ لیں، ہمیں بیرون رفتند سبھی باہر چلے گئے، تا آغای منظور دست و صورت خود را بشوید، تاکہ جناب منظور اپنے ہاتھ اور چہرے کو دھو لے، و لباس خود را اور اپنے کپڑے، عوض کند بدل لے، تبدیل کر لے، کند مضارع ہے کردن کا۔ بعد از یک ساعت آغای منظور کارهای خود را انجام داد۔ ایک گھنٹے کے بعد جناب منظور نے اپنے کام مکمل کیے، و دوست خود را صدا زد، اور اپنے دوست کو آواز دی، اس کو بلایا۔ ہر دو بے اتاق پذیرائی رفتند۔ اتاق پذیرائی پہلے دیکھ لیں، یہ ڈرائنگ روم کو یا جہاں پہ مہمان کو بٹھایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو ہر دو بے اتاق پذیرائی رفتند، دونوں ڈرائنگ روم میں چلے گئے، وہ آنجا نشستند، اور وہ دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ اب بچوں ہے ایکسرسائز یا تمرین جسے فارسی میں کہتے ہیں، اور سوال نمبر 1 ہے آپ کا، سوال های زیر را پاسخ بدهید۔ نیچے دیے گئے سوالوں کے آپ جواب دیجئے۔ تو سوال نمبر 1 ہے خانه آقای منصور کجا است؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جناب منصور کا گھر کہاں ہے؟ تو اس کا جواب رہے گا خانه آقای منصور در شہر سری نگر است۔ کجا کی جگہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے، در شہر سری نگر است۔ اسی طریقے سے سوال نمبر 2 کہ زنگ خانه را زد، کہ معنی ہو گیا کس نے یا کون، تو یہاں پہ کس نے آئے گا کہ زنگ خانه را زد، کس نے گھر کی گھنٹی بجائی، بیل بجائی۔ تو آپ لکھیں گے جواب خانه آقای منصور زنگ خانه را زد۔ دوبارہ سن لیں، آقای منصور زنگ خانه را زد۔ سوال نمبر 3 کہ در را باز کرد، کس نے دروازہ کھولا؟ تو اس کا جواب ہے نوکر آقای منصور در را باز کرد۔ نوکر آقای منصور در را باز کرد۔ نمبر 4 کہ نخست وارد خانه شد، کون گھر میں پہلے داخل ہوا؟ تو آپ لکھیں گے جواب اس کا سوال نمبر 4 کا آقای منصور نخست وارد خانه شد۔ خانم آقای منصور به آقای منظور چه گفت و به او چه نشان داد؟ تو آپ لکھیں گے جواب 5ویں کا خانم آقای منصور به آقای منظور خوش آمد گفت، کی جگہ لگائیں گے خوش آمد گفت، و به او تخت خواب، حمام و دستشویی نشان داد۔ دوبارہ دیکھ لیں، خانم آقای منصور کی جگہ لگائیں گے خانم آقای منصور به آقای منظور خوش آمد گفت و به او تخت خواب، حمام و دستشویی نشان داد۔ نمبر 6 کہ
چمدان کے چمدان ہائے آغای منظور آورد. تو یہاں پہ لکھیں گے آپ جواب نوکر آغای منصور چمدان های آغای منظور آورد. یا سیدھا آپ لکھیں گے نوکر چمدان های آغای منظور آورد. دونوں درست ہیں. نمبر 7 نوکر چمدان ها را کجا گذاشت. نوکر نے اٹیچیاں کہاں رکھی. تو نوکر چمدان ها را در اتاق گذاشت. کجا کی جگہ آپ لکھیں گے در اتاق گذاشت. تو نمبر 8 پس از چه مدت آقای منظور کارهای خود را انجام داد. تو کتنے مدت کے بعد، کتنی دیر کے بعد جناب منظور نے اپنے کام ختم کیے، یعنی نہانا دھونا اور کپڑے بدلنا یہ کام. جواب ہے اس کا نمبر 8 کا پس از یک ساعت آقای منظور کارهای خود را انجام داد. نمبر 9 آقای منظور که را صدا زد. جناب منظور نے کس کو آواز دی، کس کو بلایا. آقای منظور دوست خود را صدا زد. یا یوں کہیں گے آقای منظور به آقای منصور را صدا زد. دونوں درست ہیں. نمبر 10 آقای منصور و آقای منظور به کجا رفتند و چه کردند. تو اس 10 کا جواب ہے آقای منصور و آقای منظور به اتاق پذیرائی رفتند. کجا کی جگہ لکھیں گے آپ بے اتاق پذیرائی رفتند و چه کرد، اور اس کی جگہ لکھیں گے وہ آنجا نشستند. تو پھر ہے نیچے سوال نمبر 2 تمرین کا برای ہر یک واجہ زیر جملے بسازید. برای ہر یک ہر ایک کے لیے، واجہ الفاظ کے لیے، زیر نیچے دیے گئے، جملہ بسازید آپ جملہ بنائیے. نیچے دیے گئے ہر ایک لفظ سے آپ جملہ بنائیے. تو پہلا ہے خونے. تو اس کا جملہ آپ بنائیں گے آسان سا چھوٹا سا جو آپ کی سمجھ میں آ جائے اور آپ کو یاد بھی رہے. من یک خانه دارم، میرا ایک گھر ہے. پھر ہے زنگ. تو زنگ سے ایک جملہ بنانا ہے آپ نے زنگ دبستان را زدند. اسکول کی گھنٹی بجی. ہر دو سے ایک جملہ بنانا ہے. تو ہر دو در کلاس ہستند، دونوں کلاس میں موجود ہیں. ہمیں سے جملہ بنانا ہے سمپل سا آسان سا ہمیں در خونه رفتند، سبھی گھر چلے گئے. تو پیج نمبر 23 سے آپ آ جائیں دیکھیں. نوکر. تو ما نوکر نداریم، ہمارے پاس کوئی نوکر نہیں ہے. پھر ہے صبحانے کہتے ہیں صبح کے ناشتے کو. تو اس سے ایک جملہ بنانا ہے آسان سا. آیا شما صبحانه خورده اید. آیا شما صبحانه خورده اید، کیا آپ نے ناشتہ کیا ہے. اتاق سے جملہ. تو خانه من 4 اتاق دارد. خانه من میرے گھر کے 4 کمرے ہیں. 4 اتاق دارد 4 کمرے ہیں. چمدان. تو اس سے جملہ بنانا ہے چمدان من کجا است، میری اٹیچی کہاں ہے. اب دوبارہ سے بنانا ہے. تو او دوبارہ به من گفت، اس نے دوبارہ مجھ سے کہا یا مجھے کہا. نمبر 10
ساعت ساعت شما کجا است، آپ کی گھڑی کہاں ہے۔ ساعت کے معنی گھنٹہ بھی ہوتا ہے، ساعت کے معنی گھڑی بھی ہوتا ہے، اور ساعت کے معنی بجنے کے ہوتے ہیں، بجنا، جیسے کیا وقت ہوا ہے، کیا بجا ہے۔ تو اس کا ساعت شما کجا است، آپ کی گھڑی کہاں ہے۔ جملہ های زیر را درست کنید، نیچے دیے گئے جملوں کو آپ درست کیجئے۔ کنید مصدر کردن سے نکلا ہے، اور کردن کے معنی ہے کرنا۔ کنید آپ کیجئے، اس کا مضارع ہے کند۔ کند کی دال ختم کر دیں گے، کن بچ جائے گا۔ کن کے ساتھ شما کی علامت ضمیر یہ دال لگے گی جس کے معنی آپ ہوں گے، تو کنید آپ کیجئے۔ جملہ های زیر را درست کنید، نیچے دیے گئے جملوں کو آپ درست کیجئے۔ تو جملہ نمبر 1 ہے من آقای علی را در خیابون دید۔ خیابان ہے یہ، تو اس کا تلفظ آپ درست تلفظ جو ایرانین کرتے ہیں وہ خیابون کرتے ہیں، تو یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ من آقای علی را در خیابون دید، تو من لگا ہے تو لہٰذا آخر پہ دیدم آئے گا، یہ یاد رکھیں گے۔ تو من آقای علی را در خیابون دیدم۔ نمبر 2، آقای منظور مہمانهای آقای منصور است۔ اب چونکہ ایک ہی مہمان ہے تو ہا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فارسی میں ہا وہاں پہ لگایا جاتا ہے جہاں پہ کوئی چیز یا کوئی شخص یا کوئی ایک سے زیادہ ہوں گے، تو اس وقت حال کا اضافہ کیا جاتا ہے، تو لہٰذا ایک ہی مہمان ہے تو ہا لگانے کی ضرورت نہیں۔ آقای منظور مہمان آقای منصور است۔ دوبارہ دیکھ لیں، آقای منظور مہمان آقای منصور است۔ تو نمبر 3، ہواپیما ساعت 8 به زمین نشستند۔ تو ہواپیما ایک ہی ہے تو لہٰذا نشستند جمع کا صیغہ ہے، یہاں پہ لگے گا ہواپیما ساعت 8 به زمین نشست۔ اور نمبر 4 ہے او دوست خود را در کلاس ندیدند۔ تو ایک ہی ہے، او کا اضافہ ہوا ہے تو لہٰذا صرف آئے گا دید۔ او کی علامت ضمیر تے یا دال ہے، تو او دوست خود را در کلاس ندید، اس نے اپنے دوست کو کلاس میں نہیں دیکھا۔ معنی بتانا مقصود نہیں، کریکشن کرنی ہے بہرحال۔ نمبر 5، پستچی نامه ای برای من آوردی۔ تو یہاں پہ غلطی جو ہے میں انڈر لائن کر رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پستچی نامه ای برای من آورد، ڈاکیہ نے میرے لیے ایک خط لایا۔ نمبر 6، برادرم نامه را در صندوق پست انداختم۔ تو یہاں پہ برادرم نامه را در صندوق پست انداخت آئے گا، چونکہ ایک ہی بھائی ہے اور اس کے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ یکی از دوست من، تو یہاں پہ 2 جگہ کریکشن آپ نے کرنی ہے۔ یکی از دوست من یک ماه است که به لندن رفته بود۔ تو یہاں پہ 2 جگہ آپ نے کریکشن کرنی ہے، وہ آپ میں انڈر لائن کر رہا ہوں کہ یکی از دوست نہیں بلکہ دوستان آئے گا، میرے دوستوں میں سے ایک دوست۔ یکی از دوستان من یک ماه است، ایک مہینہ ہو گیا ہے، کہ به لندن رفته بود، رفته است یہاں پہ کریں گے آپ، کہ به لندن رفته است، کہ وہ لندن گیا ہوا ہے۔ نمبر 8، خواہرم دوستی در شہر تہران دارید ہے، تو یہاں پہ کریکشن آپ کریں گے، خواہرم دوستی در شہر تہران دارد۔ نمبر 9، پدرم صبح ساعت 8 از خونه بیرون رفت۔ تو یہاں پہ آپ کریں گے پدرم صبح ساعت 8 از خونه بیرون رفت۔
پھر ہے نمبر 10 ما کمی زبان فارسی میدانم، تو ما ہے تو ما کی علامت ضمیر یہ میم ہے، تو یہاں صرف میم لگائی ہے جو من کی علامت ضمیر ہے، تو لہٰذا یہ کریکشن ہوگی ما کمی زبان فارسی میدانیم، تو ما کی علامت ضمیر ہے یہ میم، تو یہاں پہ دانم نہیں دانیم آئے گا۔ پھر نیچے ہے تمرین کا سوال نمبر 4 ازواج ہا در جعب ہائی زیر جملے بھی سازید۔ ازواج ہا الفاظ سے در جعب ہائی زیر نیچے دیے گئے ٹیبل سے جملے بسازید جملے بنائیے۔ دوبارہ دیکھ لیں، نیچے دیے گئے الفاظ سے جملے بنائیے، تو یہ آپ کو دوبارہ یاد دہانی کروانے کے لیے یہاں پہ دیے گئے ہیں کہ کون سا ضمیر ہوگا اور اس کے ساتھ علامت ضمیر کس طریقے سے بدل جائے گی۔ مصدر ہمارا ایک ہی ہے رفتن، تو اسی کو بار بار استعمال کیا گیا ہے کہ جب گردان آپ کریں گے من کے ساتھ تو کس طریقے سے گردان بدلے گی، تو کے ساتھ کریں گے تو کس طریقے سے آگے یہ لگ جائے گی، او کے ساتھ کریں گے تو کس طریقے سے تے یا دال آئے گی، اور ماں کے ساتھ کریں گے تو کیسے یہ میم ساتھ میں ایڈ ہو جائے گی، اور شما کے ساتھ کریں گے تو کس طریقے سے یہ دال ایڈ ہو جائے گی، اور ایشن یا انہا سے کریں گے تو کس طریقے سے لاسٹ پہ نون دال کا اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ آپ دوبارہ دیکھ لیں، میں ایک بار پڑھ رہا ہوں اور آپ بھی ساتھ میں پڑھیں گے۔ من بے کتاب خانے می رفتم، تو بے کتاب خانے می رفتی، تو یہ دوبارہ دیکھ لیں آپ، تو بے کتاب خانے می رفتی، تو کتاب میں جاتا ہے، او بے کتاب خانے می رافت، وہ کتاب خانے یا لائبریری جاتا ہے، ما بے کتاب خانے می رفتیم، ہم لائبریری جاتے ہیں، شما بے کتاب خانے می رفتید، آپ کتاب یا لائبریری یا کتاب گھر جاتے ہیں، آنہا بے کتاب خانے می رفتند، وہ لائبریری جاتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا لیسن نمبر 7۔ تو یہ ہماری آن لائن کلاسز کے سلسلے میں امید کرتا ہوں کہ آپ گھر میں اسٹے کریں گے اور اپنی اسٹڈی کا بھی خیال رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔